ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ لائق عزت عظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار سادات اعظام علماء ذوی الاحترام محترم و مکرم سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل اور یہ مبارک جلسہ جسے عزیزم جناب بلال صاحب نے اور ان کے بھائیوں نے اپنے والدین، اعزاء، اقربا اور تمام مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات کے ایصال ثواب کے لیے حسب دستور منعقد کیا ہے، جو آپ اور ہم اس چیز سے واقف ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے اور وہ ہر سال اس جلسے کو منعقد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش اور کوشش کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، اعزاء اقربا کو، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور اللہ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ
اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے کثرت کے ساتھ مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا، استغفار کرنا، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوش نصیب یہ کام کرتے ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ آیت مقدسہ ان لوگوں کے بارے میں آئے جو بعد میں ہیں اور پہلے جانے والوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، انہیں بخش دے۔ یعنی جب وہ اپنی مغفرت مانگتے ہیں، اپنے بھائیوں کی مغفرت مانگتے ہیں، تو یہ عمل اور یہ کام اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں اس انداز میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو ظاہر بات ہے میں نے یہ جو عرض کیا کہ بڑے خوش نصیب ہیں، قابل مبارکباد ہیں، وہ اسی آیت مقدسہ کی روشنی میں ہے۔ ہم ایصال ثواب کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ ہم اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق کر رہے ہیں، جس سے جتنا بن پائے۔ کوئی پورا ختم پڑھ رہا ہے، کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، کوئی صرف 1 بار درود شریف پڑھ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ یہ ہم نے جو کچھ بھی کیا، چاہے مجلس اور جلسہ سے سجایا، شیرینی تقسیم کی، نیاز کھلائی، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں اور جو ہماری طاقت ہے اس اندازے سے۔ لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کا کرم تو دیکھیں کہ ہم عمل کرتے ہیں اپنے حساب اور اپنی طاقت سے، لیکن رب اجر عطا فرماتا ہے اپنی شان اور شان کریم۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنی شان اور شان کریمی سے اجر عطا فرماتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ آپ حضرات نے بارہا علماء سے یہ بات سماعت فرمائی ہوگی۔ ایک بزرگ کسی قبرستان میں سوئے تھے۔ اب ظاہر بات ہے قبرستان میں سونا یہ بزرگوں ہی کا کام ہے۔ ہم تو رات میں قبرستان کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے، یا یہ کہ ڈرتے ہیں۔ اور قبرستان میں سو جانا یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ تو وہ اللہ والے بزرگ قبرستان میں سوئے تھے اور آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ ساری قبریں کھلی اور ان میں سے ہر قبر والا اٹھا اور پھر وہاں پر خیرات تقسیم ہو رہی تھی، ثواب۔ ہر قبر والا اپنا حساب لے کے پھر واپس قبر میں جا رہا ہے۔ تو اس بزرگ نے جب یہ حال دیکھا تو اس نے کہا بھئی یہ معاملہ کیا ہے؟ تو ان قبر والوں میں سے ایک نے کہا کہ اس قبرستان کے قریب سے کوئی گزرا تھا۔ گزرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کوئی میں بھی کوئی بات ہے۔ یہ کوئی معمولی شخص نہیں۔ اس نے کہا یہاں سے کوئی گزرا تھا۔ تو گزرتے تو سب ہیں، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی قبرستان کے قریب سے کوئی عالم باعمل عالم ربانی گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے، صرف گزرنے سے۔ اور یہ تو جو بزرگ عرض کر رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا تھا، اس نے 1 بار درود پڑھا۔ اس گزرنے والے نے 1 بار کیا پڑھا؟ اللہ اکبر! عظمت تو دیکھیں درود کی۔ اس نے 1 بار درود پڑھ کے اور پھر کہا مولا اس کا ثواب اس قبرستان والے قبر والوں کو بخش کرتا ہوں۔ تو اس قبر والے نے کہا سال ہو چکا
اور ہم یہ خیرات لوٹ رہے ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب پڑھنے والے نے تو صرف ایک بار درود پڑھا، رب نے ثواب کتنا دیا صدقہ مصطفیٰ کا، سبحان اللہ، بے شک۔ اور عظمت درود پاک کی۔ ہم 3 بار اخلاص پڑھیں، سورہ قل واللہ، دیر کتنی لگی؟ قل واللہ شریف 3 بار پڑھیں، دیر کتنی؟ کچھ بھی نہیں، لیکن 3 بار سورہ اخلاص پڑھی ہم نے، اور رب نے پورے قرآن کے ختم کا ثواب دے دیا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی پڑھا تو صرف 3 بار اخلاص ہی پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثواب کیا دیا؟ ایک آدمی الحمد سے لے کے اور سورہ ناس تک پورا قرآن پڑھ لے تو جو اس کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ وہی ثواب 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے والے کو دے دیتا۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کرم نہیں تو اور کیا؟ پورا قرآن پڑھنے میں اگر کوئی صحیح پڑھنے والا اور تیز پڑھے، حافظ قرآن ہو، پھر بھی 1 دن کا لگنا ضروری ہے۔ ایک پارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ سب کو لگتا ہے، اور اگر کوئی حافظ ہو تو 20 منٹ تو لگیں گے۔ تو زیادہ اگر تیز پڑھے پھر بھی گھنٹے میں 3 پارے پڑھے گا، تو قرآن پورا ختم کرنے میں وقت کتنا لگتا ہے۔ اور کرم تو دیکھیں کہ آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور پڑھ کر کے کہا مولا اس کا ثواب جو تو مجھے دے رہا ہے میں اس قبرستان والوں کو بخش رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 بار اخلاص پڑھی اور ثواب کتنا ملا؟ کلام کا پورے کلام کا۔ اور یہ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں، بلکہ یہ سارا کا سارا معاملہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور اس پر بھی تھوڑی آگے چل کے روشنی ڈالتا ہی چلوں گا۔ عمل کریں کم اور ثواب ملے زیادہ، اس پر حدیث پاک ہے جو بڑی زبردست حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اور میرے آقا نے مثال دے کے سمجھایا، اور کتنی آسان مثال دی ہے۔ فرمایا ایک آدمی نے صبح فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا اور اس کو اجر ملا 1 قیرات، اور دوسرے آدمی نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا اور اس کو بھی اجر ملا 1 قیرات، اور تیسرے آدمی نے عصر سے مغرب تک کام کیا اور اس کو اجر ملا 2 قیرات۔ اب یا میں عرض کر رہا ہوں کہ اس قیرات میں، اس میں بحث میں نہیں پڑھیں گے قیرات کتنا ہوتا ہے، اور سمجھنے کے لیے عرض کر دوں قیرات یعنی پہاڑ کے برابر۔ اب ذرا وقت کو دیکھیں، صبح سے ظہر کتنا وقت، ظہر سے عصر یہ بھی بہت وقت ہے، لیکن عصر مغرب کے بیچ میں وقت بہت تھوڑا ہے۔ اب زیادہ وقت جنہوں نے کام کیا انہوں نے تو 1 قیرات ملا، اور جس نے تھوڑا وقت کام کیا اسے 2 قیرات ملے۔ تو اب یہ جو 2 قیرات ملے یہ اس کے کام کا بدلہ ہے یا کسی کا کرم؟ کرم۔ کام کا بدلہ ہوتا تو ان سے کم ملتا، آدھا یا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم اگر کام کے حساب سے ملتا۔ اور یہ مثال ارشاد فرما کر کے میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ یہ مثال ہے امتوں کی۔ سبحان اللہ جی۔ حضرت عیسیٰ کی امت آئی اور اس امت کی عمریں بھی بہت بڑی تھی اور وہ بڑے طاقتور تھے، 500 برس کی عمریں، 1000 برس کی عمریں، اور پھر انہوں نے تارک الدنیا بن کر کے غاروں میں جا کر کے رب کو راضی کرنے کے لیے بندگی کی۔ تو اتنی طویل عمریں، اتنی لمبی عمر اور اتنے طاقتور، لیکن انہیں اجر ملا صرف 1 قیرات۔ اس کے بعد ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت جسے یہودی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی امت عیسائی، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت کو یہودی اس نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ معاملہ ان امتوں کا تھا، اور یہ جو عصر مغرب کے بیچ میں تھوڑا سا کام کر رہی ہے اور دگنا اجر پا رہی ہے، فرمایا یہ امت محمدی کا معاملہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ اس امت کو اعزاز ملا ہے، ایک امتیازی شان ملی ہے، اور ایک ایسا مقام ملا ہے جو کسی امت کو نہیں ملا، اور اسی بنیاد پہ کہا گیا کنتم خیر امہ، اے امت محمدی اپنی قسمت پہ ناز کرو اور اس احسان کو بھی یاد رکھو، اور اپنے آپ کو پہچانو کہ حضور کے صدقے میں اس امت پہ کرم کتنا ہے۔ تو اس طرح اگر دیکھیں تو یہ آقا کا کرم ہے، ہم عمل کم کریں اور ثواب مل رہا ہے بے حساب، ثواب بے حساب۔ اب یہاں پر میں ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، خطاب کے طور پہ نہیں، یعنی تقریر یا خطاب اس طور پر نہیں، بلکہ اس امید پر کہ خود ہم اس پہ ذرا غور کریں، غور کریں۔ ہم یہ جو بولتے ہیں نا ثواب، ثواب بولتے ہیں یا نہیں؟ کسی نے ثواب کو دیکھا یا کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ آؤ میں تمہیں ثواب دکھاتا ہوں؟ ہاں، اس کو یہ کہتے ہیں اجر، بدلہ، اور اس کے اپوزٹ میں بولا جاتا ہے گناہ، گناہ یعنی ثواب اور گناہ۔ لیکن سب سے پہلے ذرا آپ قرآن مجید کی روشنی میں پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس ثواب کا مقام کتنا بلند ہے، یعنی پہلے ثواب کا مقام سمجھ لیں، اور پھر اس ثواب سے کیا ملتا ہے وہ بھی سمجھیں، اس ثواب سے ملتا کیا ہے اور یہ ثواب ہے کیا۔ ہم کہتے ہیں ایصال ثواب، ایصال ثواب، لیکن ثواب کا مقام تو پہلے سمجھیں کہ یہ ثواب جو ہے اس کی شان کیا ہے۔ تو یہ شان سمجھنے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ قارون کا نام ضرور سنا ہوگا، اور یہ قارون کون تھا؟ قرآن مجید میں رب نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ۔ یہ جو قارون تھا نہیں، حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک فرد، اور کتنا مالدار تھا سب جانتے ہیں۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ کئی اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، لیکن قرآن مجید میں اونٹ کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے عصبتن کا، یعنی پہلوان اور بالکل طاقتور کئی نوجوان، یعنی کئی نوجوان آدمی جو پہلوان طاقتور، وہ مل کر کے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے۔ تو ظاہر بات ہے جب خزانوں کی چابیوں کا یہ حال ہے تو خزانہ کتنا۔ لیکن چونکہ اس نے اس خزانے پر کیا کی؟ بغاوت کی، اترایا، اور جب حضرت موسیٰ نے اسے زکوٰۃ کا حکم دیا اس نے انکار کیا۔ تو یہ تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اور بارہا سنا ہے کہ اس نے انکار کیا، پھر اس کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ بہت طویل واقعہ ہے، یعنی اس نے جب اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ کا اس پہ قہر نازل ہوا اور وہ زمین میں دھسایا گیا۔ اور یہ واقعہ تو اتنا زبردست ہے کہ حضرت موسیٰ ہیں اور سامنے وہ ہے، اور قارونی ہیں، سب قارونی بھی ساتھ میں تھے، قارون بھی تھا، قارونی بھی تھے۔ اب قارونی بھی ساتھ میں، اور جب اس نے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کا جلال تو سب جانتے ہیں، آ گیا جلال، دعا مانگی، تو جیسے ہی دعا مانگی تو قارون زمین میں دھسنے لگا، پہلے گیا گھٹنے تک، اور آپ نے قارونیوں سے کہا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ حشر تمہارا بھی یہی ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے جب انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ یہ دھس رہا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ، یعنی رب نے فرمایا تھا کہ کلیم اب تیرے ہاتھ میں ہے، جو تو زمین کو حکم دے گا زمین وہی کرے گی۔ تو آپ نے فرمایا زمین دھسا لے۔ قارون دھسنے لگا، قارونی الگ ہونے لگے، باقی صرف 3 بچے، ایک قارون اور دوسرے 2۔ اور جب اس طرح قارون یہاں یعنی کندھے تک دھس گیا، کندھے تک دھس گیا، صرف سر ہی اوپر رہا، تو قوم کا عجیب حال تھا۔ قوم میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ قارون کو اس لیے دھسا رہے ہیں کہ اتنا بڑا خزانہ ہے اس پہ قبضہ کریں گے۔
یہ تو لوگوں کی یعنی عجب حالات ہیں، نعوذ باللہ. وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ انہیں اس مال کی ضرورت ہی کیا ہے، لیکن جب انہوں نے اس طرح کا باطل خیال اپنے دل میں اور اس طرح کی چمیں گالیاں ہوئی تو حضرت موسیٰ کو جلال آیا، فرمایا مولا صرف قارون ہی نہیں بلکہ اس کا وہ گھر بھی دھسا جس میں دولت بڑی ہے. تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اس کا پورا خزانہ بھی دھسا دیا گیا، قارون بھی. اور پھر دھسا دیا گا مطلب یہ نہیں ہے روزانہ وہ نیچے ہی جا رہا ہے، یعنی روزانہ جا رہا ہے قیامت تک. وہ کتنا جائے گا اللہ بہتر جانے. تو یہ ہے قارون. یہ قارون جب اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلتا، سفید خچر پہ سوار ہے، ہزاروں غلام ادھر ہیں، ہزاروں غلام ادھر ہیں، زرق برق لباس ہے، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ جب یہ نکلتا تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے. ایک جماعت وہ تھی جن کو دنیا پسند تھی، ان کو دنیا پسند تھی، اور دنیا جن کو پسند ہے انہیں حضور نے فرمایا یہ درہم اور دینار کے غلام اور بندے خدا کے نہیں ہیں، یہ درہم اور دینار کے بندے، ان کا خدا یہی مال و دولت ہے. تو اب اس کو جب اس شان و شوکت سے دیکھتے تو کچھ لوگ دل ہی میں کہتے واہ واہ، قارون جیسا آدمی اگر ہو تو آدمی ہے ہی وہی. اور پھر دل ہی دل میں کہتے کاش ہمیں بھی اتنی دولت ملتی اور ہم بھی اسی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ چلتے. گویا کہ قارون کی اس دنیاوی دولت کو دیکھ کر کے کچھ لوگ اس طرح دل میں یہ اپنی آرزو اور خواہش پیدا کرتے کہ کاش ہمیں بھی یہ مال مل جاتا. وہ آرزو کرتے اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر کے. انہی لوگوں میں سے کچھ وہ تھے. اب یہ کون تھے؟ تو قرآن نے فرمایا یہ وہ تھے جنہیں اللہ نے علم دیا تھا. سبحان اللہ. جی. وقال الذین اوتوا العلم، اور یا علم سے مراد معرفت ہے، لکھنا پڑھنا نہیں. یہ غلط بات ہے. لکھنا پڑھنا تو یعنی شیطان کے پاس بھی تو علم تھا، معرفت یعنی جو اس دنیاوی اور فانی دنیا کی حقیقت اور آخرت باقی ہے اس چیز سے جو واقف تھے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے وہ جو مال کی آرزو کر رہے تھے انہوں نے کہا ویلکم، انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، بربادی ہو، تم کس چیز کی آرزو کر رہے ہو؟ یہ تو وہ چیز ہے جو تباہ اور برباد کرنے والی ہے. اب سنیں ان اہل معرفت نے جو کہا، قرآن نے اس کا ذکر کیا، فرمایا ویلکم، او دنیا کے پجاریوں، دنیا کے دل دادا لوگوں، مال پر اترانے والوں اور مال پر سب کچھ نثار کرنے والوں، سن لو تمہارے لیے خرابی ہے اور حقیقت یہ ہے ثواب اللہ خیر. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ یہ دنیاوی عیش آرام، مال، دولت، بادشاہی، شہنشاہی کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی چیز خیر ہے تو وہ ثواب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک اگر خیر ہے تو وہ کیا ہے؟ ثواب ہے. تو قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ اگر بھلے سے بھلی کوئی چیز ایمان والے کے لیے ہے تو وہ ثواب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اور آگے قرآن مجید میں اس پر بھی بالکل اس چیز کو خاص فرما دیا، یعنی یہ ثواب خیر ہے کس کے لیے؟ للذین آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان اللہ. یعنی یہ ثواب بہتر ہے دنیا داروں کے لیے نہیں، اور یہ جو دنیا میں پھنسے ہیں ان کے لیے نہیں، جن کی نگاہ آخرت پہ ہے اور جو ایمان کی روشنی سے سینوں کو منور کیے ہوئے ہیں اور جن کی زندگی صبح سے شام، اول سے آخر اعمال صالحہ میں گزرتی ہے، یہ ثواب ان کے لیے خیر ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہاں پر چیزیں دو ہیں، ایک دنیا اور ایک ثواب. اور قرآن مجید میں جب ثواب کو خیر کہا تو ظاہر بات ہے اب جو اس کے مقابلے اس کو شر کہیں گے.
رات کے مقابلے میں دن ہے، مرد کے مقابلے میں عورت ہے، اور اسی طرح رب نے کائنات کو بنایا ہے، خیر کے مقابل شر ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ یہ جو للچانے والی اور یہ جو انسان کو بہکانے والی اور یہ جو چمک دمک دکھا کر کے گمراہ کرنے والی یہ دنیا ہے، یہ خیر نہیں بلکہ یہ شر ہے، اور اگر خیر کوئی چیز ہے تو وہ ثواب۔ اب ثواب ملتا کیسے؟ یہ ہے تو ثواب، تو یہ ثواب ملے گا کیسے؟ اب اس پر میں بالکل ہلکے انداز میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہلکے انداز، اور یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، یہ بھی اس امت کی ایک امتیازی شان ہے۔ ثواب کیسے ملتا ہے تو آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھو تو ثواب ملے، سبحان اللہ، بے شک جی۔ کچھ کلام ایسا ہے کہ پڑھو تو ثواب ملے، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ کرو تو ثواب ملے، بے شک سبحان اللہ جی۔ یعنی ثواب خیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ شر جو ہے نا، شر، دنیا ساری شر ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے یہ بھی نہیں ملتا، اور خیر جو ہے، جو قبر میں کام آئے، حشر میں کام آئے، محشر میں کام آئے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ میں صرف ضمناً یہ بیچ میں جملے بول رہا ہوں کہ یہ خیر کیوں ہے، یہ اس کے جواب میں جو آگے انشاءاللہ وقت ملا تو بات ہوگی، لیکن آپ ذرا سوچ لیں کہ یہ خیر ہے، اور یہ خیر جب شر محنت کے بغیر نہیں ملتا تو خیر کیسے ملے گا؟ جی جی سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ خیر جو ہے اس امت پہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کا حال دیکھا، بڑی کمزور ہے، عمر بھی چھوٹی ہے، فتنے بھی بہت بڑے ہیں، اور روزانہ فتنے سر ابھار رہے ہیں، تو رب نے حضور کے صدقے میں ان کمزوروں پہ کرم کیا کہ یہ خیر تمہارے لیے آسان کیے دیتا ہوں، اب تو مت چھوڑنا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ مشکل ہو اور چھوڑ دیں تو کہہ سکتے ہیں مشکل تھا، لیکن یہ جو ثواب خیر ہے اس کو تو اللہ نے آمنہ کے لال کے صدقے میں بہت آسان کر دیا۔ تو میں نے جیسے کہا نا، کسی کو دیکھنا ثواب، تو کیا دیکھنے سے بھی گئے؟ بھائی اٹھنا بیٹھنا جاگنا وضو کرنا یہ ٹھیک ہے، تکلیف ہے، لیکن زبان ہلانے سے بھی گئے، کیونکہ کچھ وہ کلام ہے جو پڑھیں تو کیا نہیں ملتا ثواب؟ نہیں ملتا، اور باقی اعمال صالحہ تو ہیں ہی کہ وہ عمل کریں تو ثواب۔ قرآن مجید کو دیکھنا ابھی پڑھا نہیں ہے، ثواب ہے یا نہیں؟ اولیاء اللہ کے نورانی چہرے کو دیکھنا ثواب، اللہ کے گھر کو دیکھنا ثواب، اللہ کے حبیب کے در کو دیکھنا ثواب، سبحان اللہ جی۔ ہے یا نہیں؟ ثواب مل رہا ہے، ثواب جو خیر ہے، خیر ہے تو دیکھیں بھی اسی کو جس میں خیر ہو۔ بے شک حق، بہت اچھا جی۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ شر کو دیکھنے سے فرصت نہیں، اللہ علیہ، رات دن یہ آنکھیں شر دیکھ رہی ہیں، تباہی اور بربادی والی چیزیں رات دن دیکھ رہی ہیں، نادان اسے توڑ دے، دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کلام اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھنا ہے تو کسی محمود شاہ جیلانی جیسے بزرگ کا چہرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ دیکھنا ہے تو کسی ولی کو دیکھ، اور اللہ توفیق دے تو اللہ کے گھر کو دیکھ، سبحان اللہ سبحان اور اللہ، دیکھ تو پھر دیکھتا ہی چلا جا، 20 رحمتیں تو دیکھنے والے پہ برس، سبحان اللہ، سبحان اور اس سے بھی آگے اللہ توفیق دے تو گنبد خضرا دیکھ، جنت البقیع دیکھ، جنت المعلا دیکھ، اور کسی اللہ والے کا مزار دیکھ، ثواب مل رہا ہے، ثواب۔ اچھا اگر کہیں بھی نہیں جا سکتا، اللہ تیری والدہ کی عمر لمبی کرے، ماں کے چہرے کو دیکھ، سبحان اللہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جن کی والدائیں وفات کر گئی ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اور جن کی حیات ہے اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک میں ہے محبت سے ایک بار ماں کا چہرہ دیکھا تو حج مقبول کا ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ اب یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے کہ آپ رد کر دیں کہ یہ فلاں صاحب جو ہے فلاں یعنی سلسلے کے ہیں اس کی بات نہیں مانیں گے، اور یہ فلاں سلسلے کے ہیں اس کی نہیں مانیں گے۔ یہاں نہ عالم کی بات ہے، نہ پیر کی بات ہے، نہ فقیر کی بات ہے۔ یہ کسی یعنی امت میں سے کسی طبقے کی بات نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال نبیوں کے نبی میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جب فرمان ہے اور بارہا سنتے ہیں تو کبھی اس ارادے سے اس نیت سے کسی نے ماں کا چہرہ دیکھا کہ ماں کے چہرے کو دیکھ حج مبرور۔ اب یہاں ایک بات عرض کر دوں، ایک آدمی حج کے لیے گیا، کوئی گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا، تو اللہ کے کرم پہ ہے وہ قبول فرما لے تو الحمدللہ، نہ کرے تو رب کی مرضی، بے نیاز ہے وہ اللہ الصمد۔ وہاں کوئی یقین نہیں، لیکن یہاں مکمل یقین ہے کیونکہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان سے جو مقدس فرمان نکلا وہ نہ بدلا ہے نہ بدل سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عطائے حضور محمود الاولیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اس بات پہ اللہ کرے یقین ہو کہ بوڑھی ماں کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب ہے، تو پھر کوئی اس ماں سے طلب کلامی کرے گا؟ کوئی اسے تکلیف دینا گوارا کرے گا؟ جب یہ یقین ہوگا تو پھر ماں کی تعظیم جو ہے اس کے لیے از حد، یعنی اگر نہ چاہے پھر بھی جب یہ خیال آئے گا کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، حج کا ثواب ہے، تو اگر ذرا بھی اس چہرے پہ رنج کے آثار اور پریشانی کے اور ناپسندگی کے آثار ہوئے تو پھر یہ ثواب تو رائے گا جائے گا۔ اس لیے وہ صبح شام یہی کوشش کرے گا کہ ماں ناراض نہ ہو، جب دیکھوں تب حج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ بھی تو ہے نا، کسی نے اس موقع پہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی 100 بار دیکھے تو حضور نے فرمایا اللہ کی دربار میں کمی کیا ہے؟ اگر 100 بار دیکھے تو 100 حج، اور اگر کوئی دیکھتا ہی رہے تو حج پر حج، کیونکہ اللہ کے وہاں تو کمی کسی چیز کی نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ثواب خیر ہے، اور ثواب اس امت کے لیے اللہ کے حبیب نے اتنا آسان فرما دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب یہ بھی کوئی مشکل ہے بھئی؟ میں نے کہا نا، ثواب دیکھنے سے اور کلام پڑھنے سے، قرآن پڑھیں تو کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا نا۔ اور ہر آدمی جانتا ہے کہ کتنا، تو جانتے ہیں کہ ہر حرف پہ 10 نیکی۔ یہ سورہ بقرہ جب پڑھتے ہیں الف لام میم، 3 حرف ہیں، ایک حرف نہیں 3 حرف ہیں۔ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، اور جب یہ ایک حرف پہ 10 نیکی تو 30 یہ ہوئی۔ اور پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا میں 10 دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ 30 کو 10 سے گنا کریں، 3 کو 10 سے گنا، تو سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی سمجھتے تو ہیں، لیکن کرنے کے لیے آج بھی موبائل کا سہارا لینا پڑے گا۔ وہ کاغذ قلم لے کے جو گناہ کرتے تھے وہ نہیں رہے، اور ہیں بھی تو کوئی ان کی مانتا بھی نہیں، لیکن حقیقت میں حساب وہی ہے، اس میں بھول نہیں، اس میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو کرنے والے پہ ہے۔ کر رہا تھا گناہ اور نشانی دبا دی، کون سی؟ بھاگ کی۔ تو جو بٹورنا چاہتا تھا وہ تو تقسیم ہو گیا، اب چاہے جتنا ملے۔ لیکن یہاں بالکل حدیث پاک سے ثابت ہے، کتنا آسان، ثواب خیر ہے،
اور ثواب حاصل کرنا کتنا آسان کہ قرآن کے 3 حرف پڑھا 300. اور پھر قرآن جو بیٹھے نا ان سے کل پوچھ لینا کہ قرآن مجید میں کل حرف کتنے ہیں. بالکل اس کا حساب لگا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کل حرف اتنے ہیں. پھر اگر کوئی بیٹھ کر کے اور اس طرح لگن اور مگن اور محبت کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے, حرف حرف پڑھتا جائے, نیکیوں کا انبار لگتا جائے, پھر حساب رب جانے رسول جانے, پتہ تب چلے گا جب دفتر کھلیں گے. بے شک بے شک سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. تو ثواب اس طرح. اور پھر کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے ثواب ملتا ہے. میں تو صرف سوال ہی پوچھ رہا ہوں اور بڑے آسان پوچھ رہا ہوں. چلتے تو ہم روز ہیں نا, آج بھی تو ہم جو یہاں بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں چلے ہوں گے. کوئی کم چلا ہوگا, کوئی زیادہ چلا ہوگا. اور چلتے ہیں آدمی پاؤں سے چلے ہیں, اور اللہ کرے چلتے رہے اور پاؤں میں طاقت رہے, اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. چلے ہیں چلتے رہیں, اسی کا نام زندگی ہے. کچھ وہ ہیں جو بازار کی طرف چلے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے دربار کی طرف چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کام وہ بھی ہے اور کام یہ بھی ہے, اس میں ذرا بھی شک نہیں. چلنا وہ بھی ہے اور چلنا یہ بھی ہے. لیکن علماء کرام سے پوچھیں, حدیث سے فیصلہ لیں کہ چلے تو دونوں ہیں, کام یہ دونوں نے کیا ہے, لیکن خیر کس کا بنا, شر کس کا بنا. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. تو حدیث پاک میں ہے کہ جو مسجد کی طرف چلے, گھر سے وضو کر کے چلے, ہر قدم پہ نیکی, ہر قدم پہ گناہ مٹ رہا ہے, ہر قدم پہ درجہ بلند ہو رہا ہے. یعنی وہ قدم اٹھاتا جا رہا ہے اور ثواب بڑھتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. فجر میں گیا, ظہر میں گیا, عصر میں گیا, مغرب میں گیا, عشاء میں گیا, رب نے توفیق دی تو تہجد کے لیے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک جو بھی قدم اٹھا رہا ہے کیا ہو رہا ہے, ثواب ثواب ثواب. دیکھو تو ثواب, بولو تو ثواب, چلو تو ثواب. اور یہ ثواب بظاہر اگر اس عمل کو دیکھیں تو عمل تو کچھ نہیں ہے, وہ تو معمولی ہے. کیونکہ اس کے بعد جو اعمال ہیں وہ بڑے ہیں, جیسے روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, نماز ہے. یہ تو بعد کے ہیں, یہ تو ابھی صرف چلا ہے. اور چلنے سے پہلے بھی وضو کیا ہے, یہ تو میں بھول ہی گیا. بھائی نماز کے لیے چاہے چل کے جائیں یا مسجد, وضو کریں گے کہ نہیں؟ وضو کرنا کیا ہے؟ اچھا اس میں ذرا تھوڑا سا ابھی یعنی یقین نہیں ہے کہ وضو کرنا چاہے ثواب. یہ وضو کرتے ہیں, یہ کیا ہے بھائی صاحب؟ یہ تو ایسا ثواب ہے جو گناہوں کو مٹاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ تو وہ ثواب ہے. اور یہ بھی حدیث پاک ہے, میرے آقا نے فرمایا جب کوئی بندہ بندگی کے لیے وضو کرتا ہے تو جو عضو وہ دھوتا جا رہا ہے اس عضو کے گناہ جھڑتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ. جی ظاہر بات ہے جب گناہ جھڑ گئے تو پھر کامیاب کون ہوا بھائی؟ یہ ثواب کا پرچم لہرایا اور گناہ کی ہار ہوئی. بے شک بے شک. جی یہاں ہار اور جیت پر تو لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں یا نہیں؟ تو حقیقت میں یہ کیا ہے؟ گناہ کی ہار ہے کہ دھل کر کے گر رہے ہیں, مٹی میں مل رہے ہیں, اور ثواب جو ہے وہ اپنا پرچم لہرائے ہوئے اور گناہوں سے کہہ رہا ہے کہ میدان میں اب بھی اگر نہیں بچے گا تو اگلی نماز میں پھر گرا دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ. اور نفس نے اور زیادہ قبضہ کیا, تو کرتا رہ میں دھوتا رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ صدقہ ہے تاجدار مدینہ کا. ہماری آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن واقعی یقیناً گناہ جھڑتے ہیں. امام اعظم سے کسی نے پوچھا تھا, امام ابو حنیفہ, ہم مقلد ہیں اور ہم حنفی ہیں تو کم از کم ہمارے امام سے تو واقفیت ہونی چاہیے. تقلید کر رہے ہیں اور امام کو پہچانتے نہیں, حد ہو گئی. ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو یہ مسجد کا امام جو اسے تو اچھی طرح پہچانتے ہیں, اس کی تو پوری خبر رکھتے ہیں
اٹھتا کیسے بیٹھتا کیسے، اس کا پورا علم ہے۔ اور یہ جو اماموں کے امام ہیں جن کی تقلید کر رہے ہیں ان کے نام سے بھی واقف نہیں تو حنفی کیسے؟ پھر یہ حنفی یہ ہے ہماری لاپرواہی، یہ ہماری لاپرواہی ہے۔ ورنہ ہمیں چاہیے کہ ہمارا جن جن بزرگوں سے واسطہ ہے ان کی ذات اور ان کے کردار سے واقف رہیں۔ بے شک ہمارے امام تو وہ ہیں جو آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر ان کا جو تقلید کرنے والا ہے ان کی نظر میں یہ روحانیت کے تاجدار ہے۔ یہ بات بڑھ جائے گی ورنہ میں یعنی اس بات کو ذرا لیکن پھر بھی چھوڑوں گا نہیں۔ جو ہے نا وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، اور میں نے جب یہ امام اعظم کا نام لیا تو مجھے کچھ ایسا لگا کہ آپ میں سے کچھ حضرات کو یہ بات یاد آ گئی ہے، کیونکہ سنتے ہی رہتے ہیں بھئی حدیث میں ہے کہ یہ اعضاء دھلنے سے گناہ جھڑتے ہیں، تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ سب کی برابر نہیں ہوتی نا، کچھ لوگ تو دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے، اور یہاں تو دکھائی بھی نہیں دے رہا تو کیا سمجھے، ایسے بھی ہیں دیکھ رہے ہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا گناہ کیسے جھڑتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ادھر بیٹھے۔ امام اعظم نے پاس بٹھایا اور بٹھا کر کے پھر وہ جو ان کی نظر تھی وہ نظر اس پہ ڈالی جس کو کہتے ہیں توجہ، تب تو وہ دیکھے ورنہ کیسے دیکھے؟ اگر وہی حال رہے تو کیا دیکھے گا؟ آپ نے توجہ ڈالی، اور یہ ولیوں کی توجہ ہے کہ اگر کتے پہ پڑے تو ولی بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور باقی باللہ کی نظر نان بائی پہ پڑے تو اپنے جیسا بنا دے، یہ توجہ ہے۔ اب آپ نے اسے قریب بٹھایا، نماز کا وقت تھا، حوض بھرا ہوا پانی سے لوگ آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہے آ رہے ہیں، امام اعظم دیکھ رہے ہیں، اور جو آ رہا وہ چاہے جہاں سے آ رہا ہے لیکن امام پر روشن تھا کیا کر کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ اب اس کو بٹھایا، توجہ ڈالی، ایک آدمی آیا، آپ نے اسے کہا اس کو دیکھ، فلاں جو بیٹھا ہے اس کو دیکھ۔ اب اس نے اس کو دیکھا، حوض کا چمکتا ہوا پانی اس نے اٹھایا، اور جب یوں ہاتھ دھوئے پانی جو گر رہا تھا جیسے کیچڑ جیسے کیچڑ، اب وہ سارے اعضاء اس میں دھوئے اور کیچڑ گرتا رہا، اور یہ اسی طرح وضو کر کے چلا گیا مسجد میں۔ اب اس آدمی کے ہوش ٹھکانے لگے کہ یہ ہے کیا، پانی اتنا صاف اور کیچڑ کی طرح۔ فرمایا رک، اور پھر لوگ آتے رہے، پھر ایک آیا، امام نے فرمایا اب وہ جو آ رہا ہے اس کو دیکھ۔ اس نے آ کر کے وضو کیا تو جو پانی اٹھایا وہ جیسے مٹی آلا، یعنی جیسے مٹی ملی ہوئی ہو، جس کو ہم بھورا کہتے ہیں، وہ گر رہا۔ اس نے یہ دیکھا، آپ نے فرمایا رک، اب وہ بھی وضو کر کے چلا گیا، مسجد میں آیا تیسرا، اور تیسرا جب آیا اس نے جب وضو کیا تو اس کے اعضاء سے جو پانی گر رہا تھا وہ چمکتا ہوا، یعنی اور زیادہ روشنی بڑھ گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ وضو تو سب نے اسی حوض سے کیا اور حوض کا پانی وہی ہے، لیکن ان کے اعضاء سے لگ کر کے پانی کا رنگ بدلا کیوں، حال بدلا کیوں؟ آپ نے فرمایا رک جا، تو نے دیکھا اپنی نظر سے۔ پھر آپ نے اس پہلے شخص کو بلایا، اور جب وہ آیا تو امام صاحب نے ڈائریکٹ پوچھا کہ بتا کیا کر کے آیا، کیا کر کے آیا؟ اب وہ بھی جانتا تھا کہ یہ آنکھ وہ نہیں ہے جو اجالے میں نہ دیکھے، یہ آنکھ وہ ہے جو اندھیروں میں دیکھتی ہے، یہ آنکھ وہ ہے جو دور بھی دیکھتی ہے نزدیک بھی دیکھتی ہے، کیونکہ یہ ولایت کے نور سے دیکھتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کانپنے لگا، انکار نہیں کیا، کہنے لگا امام معاف فرما دیں، توبہ کرتا ہوں، ایک بار نہیں 10 بار مجھ سے زنا ہو گیا تھا۔ اب کہاں زنا ہوا اور کہاں امام؟ آپ نے کیا فرمایا، کیا کر کے آیا تھا؟ اس نے کہا بدکاری، اور آج سے توبہ کر رہا ہوں، اے امام آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا دیکھ گناہ بڑا تھا اس لیے دھلنے میں کیچڑ بن کے گر رہا تھا،
गुनाह ही ऐसा था कि वो पानी कीचड़, चूंकि बहुत बड़ा गुनाह था इसलिए पानी कीचड़ की शक्ल में, फिर आपने दूसरे को बुलाया और बुला करके बताया क्या करके आया था। उसने कहा कि माफ फरमाए, मैं इनकार नहीं करूंगा, आप पर तो सब रोशन है, आइंदा नहीं करूंगा, तौबा ताइब, और मैं आपसे वादा करता हूं चोरी करके आया था। तो पानी था मटी वाला, ठीक है। आपने तीसरे को बुलाया, आपने तीसरे को बुला करके फरमाया कौन सा नेक काम करते हो। आपने सवाल ही पूरा बदल दिया, यानी उनसे कहा गुनाह कौन सा करके आए थे, और इनसे कहा बता नेकी कौन सी करता है कि तेरे आजा से जो पानी गिरा वो पहले से भी ज्यादा चमकदार। तो उसने कहा कि मेरे गरीब के पास नेकी क्या होगी, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ और एक नमाज पढ़ के इंतजार करता रहता हूँ कि दूसरी नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके इमाम आज़म अबू हनीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि सवाब खैर है, और सवाब हासिल करने के लिए ये जराए दिए हैं मेरे आका ने। अब अगर मैं आपसे आपकी इजाजत लेकर के पूछूं तो ये जो कुछ अर्ज कर रहा हूं क्या मुश्किल है? कोई रुकावट, कोई तकलीफ? तो फिर जो खैर नहीं है उसके लिए इतनी मेहनत, और जो खैर है और जो कुरान मजीद जिसे खैर कहे कितना आसान, तो फिर करते क्यों नहीं? तो इसका जवाब मैं अर्ज कर दूं, हो सकता है दुरुस्त हो न भी हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आखिरत पे यकीन नहीं है। आखिरत पे मैं ये नहीं करा कि नहीं मानते, ईमान है। ईमान होना और चीजें, यकीन होना और चीजें। अगर आखिरत पे यकीन हो तो फिर ये जो दुनिया फानी है इसके लिए इतनी मेहनत न करें, बल्कि सवाब कमाएं जो खैर है। जो क्या है? खैर है। और वो खैर है ही इसलिए, खैर इसलिए है कि चूंकि ये दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी साहिब ईमान से आप पूछे ना कि आखिरत में काम क्या आएगा, तो वो यही कहेगा आखिरत में सवाब काम आएगा। हम क्या कहते हैं आखिरत में? भाई सवाब काम आएगा का मतलब ये है कि वहां जो इनाम मिलेगा, नेमतें मिलेंगी सवाब के हिसाब से। जिसके पास जितना सवाब होगा उसको उसी कदर रब नेमतें देगा। ये नहीं कि गठड़ी बना करके और उसको दी जाए कि ये सवाब है, नहीं। सवाब से मुराद ये है कि सवाब एक रकम है और उस रकम से नेमतें मिलेंगी। जैसे ये रुपया है ना, रुपया, इससे दुनिया की सारी चीजें मिलती है, इससे दुनिया की सारी चीजें मिलती है। तो मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, सवाब एक रकम है और उसके लिए रब ने बैंक बना दी है। सवाब करते रहो, बैंक में जमा करते रहो, रब बढ़ाता रहेगा। और कयामत में जब पहुंचोगे तो जिसके पास जितनी सवाब की रकम होगी उतना ही ऊंचा मकाम मिलेगा, उतना ही नूर मिलेगा, उतना ही सुरूर मिलेगा, उतनी ही रोशनी मिलेगी, उतना ही हुजूर का कुर्ब मिलेगा, उतना ही जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना सवाब उतना ही वो ज्यादा खुशहाल, और जितना कम तो उतना ही वो। आज देखें ना, हम अपनी इस बस्ती में, शहरों में सबके घर तो बराबर नहीं है ना। क्यों नहीं है? इसलिए कि जिसके पास रुपया पैसा ज्यादा है उसका घर अच्छा है, कम है तो उस हिसाब से है, और नहीं है तो झोपड़ी है। हकीकत में ये दुनिया आखिरत समझने के लिए तो है। कयामत में भी हाल यही होगा, जिसके पास जितना सवाब होगा उतना ही वो ऊंचा और आला मकाम पे होगा, और अगर नहीं हुआ तो झोपड़ी भी नहीं मिलेगी, और अगर बिल्कुल नहीं है तो जगह ही कुछ और है। अल्लाह उससे महफूज रखे। दोज़ख किसके लिए? जिसके पास गुनाह है, सवाब नहीं है।
یعنی گناہ والوں کے لیے تو بنا ہے وہ، اور ثواب والوں کے لیے جنت. یہ ہے گناہ اور ثواب، یعنی ثواب یہاں مل رہا ہے، ہم دیکھیں نہ دیکھیں، اور بے حساب مل رہا ہے، بے حساب. اور اب آخر میں ایک بات عرض کر دوں. دیکھیے یہ جو ہمارے بلال صاحب ہیں انہوں نے خاص طور پہ یہ محفل سجائی ہے ماں باپ کے لیے، والدین کے ایصال ثواب کے لیے. اس پر پہلے تو ایک جملہ سماعت فرما لیں. اللہ کرے سب سے سب کے ماں باپ راضی ہوں، اور وہ اللہ کرے سب راضی رکھیں. قرآن مجید میں حدیث پاک میں ان کے لیے جو احکام آئے ہیں اس پر میں ابھی ایک لفظ بھی نہیں بولا ہوں. آیت میں نے ضرور پڑھی ہے، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. نہ میں نے اس کی تفسیر کی ہے اور نہ اس کی تشریح کی ہے، اور نہ یہ بتایا ہے کہ جہاں رب نے اپنی بندگی کا ذکر دیا ہے وہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، کیونکہ رب خالق حقیقی ہے اور ماں باپ آدمی کے وجود کا یہ مجازی سبب ہے. پیدا رب نے کیا لیکن ہم جگ میں آئے کس کے وسیلے سے؟ ماں باپ کے وسیلے سے. اس لیے رب نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں بلکہ کئی مقامات پہ. اور حدیثیں تو الحمدللہ بھری پڑی ہیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جہاد کی اجازت نہیں. فرمایا حیاک والدنا وآدما، فرمایا جہاد تو بڑی فضیلت والی چیز ہے، تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک حیات ہے؟ عرض کرنے لگے ہاں یا رسول اللہ. فرمایا جاہد فی، اس میں جا کے جہاد کر، تیری ماں کی خدمت کرنا جہاد ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حدیثوں میں جو صحابہ کے دور میں ماں باپ والد والدہ کے جو واقعات ہیں، اگر صرف وہی واقعات ہی بیان کیے جائیں تو اس کے لیے بھی کافی وقت چاہیے، اور اتنے ایمان افروز ہیں. ایک باپ سفر پہ جا رہا تھا، بکریوں کی تعداد میں اختلاف ہے، کہیں پر 8، کہیں پر 20، کہیں پر 40 بکریاں تھیں، چونکہ وہاں اونٹ بکریاں اور اس کا دودھ اور کھجور پانی، اور اس پہ راج کرتے تھے، کوئی پرواہ نہیں تھی. ملے تو بھی الحمدللہ، نہ ملے تو 2 بار الحمدللہ. یہ شاکر بندے تھے. یعنی وہ اپنے والد کو اپنی بکریاں دے کے چلا گیا، اور پیچھے ضرورت پیش آتی رہی، والد بکریاں بیچتے بیچتے سب پوری ہو گئی. اب بیٹا واپس آیا اور باپ سے کہا میری بکریاں. تو باپ نے کہا بیٹا وہ تو مجھے ضرورت پیش آئی، میں نے اس کو صرف کر لیا، سب خرچ ہو گئی. اس نے کہا میں نے تو جاتے ہوئے یہ اچھا سمجھا کسی دوسرے کو دوں، ہو سکتا ہے واپس دے نہ دے، اس لیے میں نے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور آپ کو دیا، اور آپ نے سب جو اس طرح خرچ کر دی. ڈائریکٹ پہنچا حضور کے دربار، یعنی وہاں جا کر کے مقدمہ درج کروایا، کہا اس طرح معاملہ ہوا اور باپ میری ساری بکریاں کھا گیا. اب اس پر جو بحث ہوئی تھی بزرگوں نے بحث بھی کی، لیکن حدیث پر بحث کرنا یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، جو ہے وہی عرض کر دیں. بھی بحث کرنے والے کرتے ہیں کہ باپ نے وہاں کہا اگر اس کا یہ مقدمہ ہے تو میرا بھی اس پہ مقدمہ ہے، یعنی یہ اپنا حق مانگ رہا ہے تو اس بیٹے پہ میرا بھی حق ہے. واہ 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 واہ. اور جب یہ اپنا حق طلب کر رہا ہے تو میں بھی تو اپنا حق طلب کروں. جی اس نے تو صرف مجھے 40 بکریاں دی تھی اور میری ضرورت پیش ہوئی اور میں نے ان کو اپنے خرچ کر لیا، مجبوری تھی، لیکن اس نے آپ کی دربار میں آ کے مقدمہ دیا ہے تو میری بھی سن لیں. تو اس نے کہا میرا مقدمہ یہ ہے کہ جب پیدا ہوا تھا اب بچپن سے اس نے شروع کیا. اللہ اللہ. یعنی یہ آپ نے اس باپ نے کہا یہ بیٹا نہیں ہے، یہ جب پیدا ہوا تھا تو اس پیدائش کے وقت سے لے کے اور آج تک پھر جو کچھ انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، فرمایا دن بھر محنت مشقت کر کے کماتا تھا اس کے لیے. اللہ اللہ اللہ. اور پھر 1-2 دن نہیں، وہاں پر تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ جب یہ ایک چھوٹا سا پودا تھا جو ابھی زمین سے نکلا ہی تھا، اس وقت میں تناور درخت تھا، میرے تنے ٹہنیاں مضبوط تھی اور درخت میں ہرے پتے تھے اور میں بڑا پھل اور خوبصورت درخت تھا اس وقت. تب یہ چھوٹا سا پودا تھا، میرے سائے میں پلا بڑھا. آج حال یہ ہوا کہ یہ میرا درخت سوکھنے لگا، پتے جھڑ گئے،
टहनियां सूख गई और ये आकर के हरा भरा तनावर, तो ये जो मैंने उसे इतना हरा भरा तनावर दरख्त बनाया है, पहले इसका हिसाब चुका दे, मैं बकरियां देता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक दिन का हिसाब नहीं दे सकते। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, एक साहब ने अपनी वालिदा को कंधे पे उठा करके हज करवाया था और पूछा कि हक अदा हो गया, तो जवाब दिया गया कि एक रात वाला हक भी अदा नहीं हुआ। अल्लाह, उम्र भर का हक तो अपनी जगह पे है। जिस दिन तू पैदा हुआ था उस वक्त माँ को जो तकलीफ हुई थी, अगर उम्र भर कंधे पे उठा करके हज करवाता रहे फिर भी उसका हक अदा हो नहीं सकता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो इस मजमून की हदीसें भी बेशुमार हैं, आयतें भी बेशुमार हैं। जी जी जी। मैं आखिर में सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं, और वो भी बड़े इख्तिसार के साथ, और बात भी ऐसी कि मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ सकते हैं। इंशाअल्लाह। हम अगर ये चाहते हैं कि दुनिया में आखिरत में हमें इज्जत मिले और हमें कामयाबी मिले, जी, तो इस इज्जत और कामयाबी के लिए हमें करना सिर्फ ये है कि माँ बाप को राजी कर लें। वो जो दुआ मांगेंगे अल्लाह वही अता फरमाए। अब इसमें ये शर्त नहीं कि माँ तहज्जुद गुजार हो, माँ कुरान पढ़ने वाली हो, माँ लिखी पढ़ी हो, माँ नमाजी हो, कोई शर्त नहीं। माँ माँ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। अपने हक में, खुद अपनी जात के हक में वो चाहे जैसी हो, लेकिन औलाद के हक में अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। हद तो ये है कि वो जो दुआ मांगे रब वही देता है। अब ये माँ पे है, जो मांगे। जी जी। अब जो मैं बात अर्ज कर रहा था सुनी सुनाई बात है, लेकिन इख्तिसार करूंगा, वाकया तो जबरदस्त है। हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलात व सलाम का वाकया, और आपका तख्त हवा पे उड़ता था, ये भी सब जानते हैं। यानी हवा आपके कब्जे में थी, आप हुक्म फरमाते नीचे तो नीचे, ऊपर तो आहिस्ता तो तेज तो रुक जाती, और फरमाते तख्त नीचे उतार दे। हवा पे हजरत सुलेमान का कब्जा, क्योंकि सारी दुनिया पर बादशाही थी। अब हवा पर तख्त लगा हुआ था, अमीर उमरा बैठे थे, तख्त कितना बड़ा था, कुर्सियां कितनी थी, बैठते कौन थे, ये तो अब चूंकि पूरा किस्सा है, जबरदस्त किस्सा है, और लोग सुनते हैं तो आज की बेचारी अकल इतनी है उसमें ये बात आए कैसे, तो फिर यूं कहते हैं ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, रहने दे तेरे कैसे कैसे को, या मामला अल्लाह और उसके नबी, हाय वाह वाह वाह, या मामला अल्लाह के हबीबों का है। तो आपका तख्त उड़ते हुए समंदर के ऊपर जब गया, जबरदस्त गहरा समंदर, आपने समंदर में देखा कि एक लहर है जो नीचे जा रही है। अब ये भी वो बात है जो समझानी पड़े, लेकिन यहाँ इतना वक्त नहीं है। ये लहर है जो नीचे जा रही है, हम लहर ही नहीं समझते, हम तो सिर्फ नाम सुनते, समझते नहीं लहर किसे कहते हैं, मौज किसे कहते हैं, तुग़यानी किसे कहते हैं, भंवर किसे कहते हैं, गिरदाब किसे कहते हैं। ये सब उस पानी की सिफत है, उसी दरिया के पानी की सिफत है। कहीं वही पानी भंवर है, कहीं लहर है, कहीं मौज है, और कहीं सुकून है, कहीं जोश है। लहर को आपने देखा तो हवा को हुक्म दिया रुक जा। हवा जब रुक गई तो आपने जिन को बुलाया, और कौन आया? इफरीत। इफरीत ने कहा आका हुक्म फरमाया जा इस लहर के साथ और देख रुकती कहाँ है। अब वो जिन घुसा पानी में जा रहा है, लहर गई, अब गहराई तो अल्लाह जाने उस समंदर की गहराई कितनी थी। उस लहर के साथ जिन गया तो जहाँ लहर जाकर के रुकी वहाँ मोतियों से बना हुआ गुंबद नजर आया। गुंबद समझ में ना आए ना तो कमरा, क्योंकि गुंबद गेंद एक तरह के लफ्ज होते हैं तो लोग जल्दी जल्दी में एक से दूसरा समझ लेते हैं। यानी मोतियों से बना गुंबद। उस इफरीत ने जब देखा लहर यहाँ रुकी और यहाँ ये गुंबद उठाया, जिन को साहब कौन रोक सके।
اس نے اٹھایا اور دیر نہیں لگی لے آیا حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لا کے رکھا. موتیوں سے بنا ہوا وہ محل تھا، نہ دروازہ نہ کھڑکی نہ روشن دان، پورا بند. یعنی ایک سوئی کے ناکے برابر بھی اس میں کوئی سوراخ نہیں، سارا بند. آپ نے جب دیکھا حیرت میں پڑ گئے کہ یہ ہے کیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، مولا راز ہے اور اس راز سے تو ہی واقف کر. یہ دعا ہر نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. دعا کرنا تھا کہ اس گنبد کا دروازہ کھلا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا خوبرو نوجوان، چمکتا ہوا چہرہ، نور ٹپک رہا ہے، سر سجدے میں ہے، رب کی بندگی میں ہے. اور اس نے دروازہ کھولا، جلدی جلدی نماز پوری کر کے سلام کیا. تو حضرت سلیمان نے پوچھا جن ہے؟ کہا نہیں جن نہیں ہوں، پر وہ فرشتہ ہے. کہا نہیں فرشتہ بھی نہیں ہوں. تو کون ہے؟ کہا انسان. انسان؟ اس نے کہا انسان ہوں. اب ظاہر بات ہے اتنی چاروں طرف سے بند اور اس بیچ میں انسان، اور اتنا ترو تازہ خوبرو نوجوان. تو حضرت سلیمان نے فرمایا انسان، اور اس مقام پہ پہنچا کیسے؟ تو اس نے کہا آقا ماں کی دعا نے پہنچایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین. سبحان اللہ. نے کہا کہ مجھے میری ماں کی دعا میں، وہ اتنی ضعیف ہو گئی تھی، چلنے پھرنے سے معذور تھی، میں کندھے پہ اٹھا کر کے ادھر ادھر اسے لے جاتا، خدمت کرتا رہا. اور ماں اس طرح ہاتھ اٹھا کے کہتی مولا میرے بیٹے کو صبر بھی دینا اور مکان ایسا دینا جو نہ زمین پر ہو نہ آسمان میں ہو. میری ماں یہ دعا مانگتی رہی اور ماں کی دعا رد نہیں ہوتی. ماں کا وصال ہو گیا. اتفاق سے ایک دن میں سمندر کی لہروں کو دیکھنے کنارے پہ آ کے کھڑا ہوا تو سمندر کی لہروں میں یہی گیند گنبد تیرتا ہوا. اور جب قریب آیا تو قریب آتے ہی دروازہ کھلا. کھلتے ہی میں گیا اندر کے دیکھوں ہے کیا. اندر گیا تو دروازہ بند. اس نے کہا اب کروں کیا، اب دروازہ بند ہے. اور پھر یہ گنبد آ گیا سمندر کی تہ میں. اور اب جب مجھے بھوک لگتی ہے تو اس میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے جس میں اتنا لذیذ اور میٹھا پھل کہ جس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. کھا لیتا ہوں. اور جب پیاس لگتی ہے تو اسی وقت نہر جاری ہوتی ہے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی، اور پی لیتا ہوں. رب کو یاد کر رہا ہوں. اب مجھے کوئی پرواہ نہیں. حضرت سلیمان نے فرمایا بتا اس تہ میں تجھے پتا چلتا ہے کہ سورج یعنی دن ہے یا رات ہے؟ بندگی کے لیے اوقات ہیں، تو کیسے بندگی کرتا ہے؟ تو فرمایا رب نے یہ بھی انتظام کر رکھا ہے. ادھر سورج نکلا تو میرے اس گنبد کا رنگ سفید بن جاتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو گنبد کا رنگ کالا بن جاتا ہے، جس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ اب رات ہے اور اب دن ہے. آپ اندازہ فرمائیں عقل میں بات آنے والی ہے بھی نہیں اور آئے بھی کیسے. لیکن ماں نے دعا کی تھی، رب نے وہ محل دیا جو نہ زمین پر ہے نہ آسمان میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عطائے حضور محمود الاولیاء. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لاجواب حضرت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ یہاں میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں مائیں بہنیں نہیں ہوں گی. اگر ہوتی یا کوئی آپ میں سے جا کے ان سے اتنا عرض کر دیں کہ ماں کو بھی سنبھل کر کے دعا کرنی چاہیے. ماں کی دعا جب رد نہیں ہوتی تو دعا کی دو قسمیں ہیں. بد دعا بھی اسی میں بد ہے لیکن ہے وہ بھی دعا. اور اگر اس کو دیکھنا ہو تو جریج والا قصہ پڑھ لیں، القمہ والا قصہ پڑھ لیں. اور یہ بڑے مشہور قصے ہیں کہ ماں کی زبان سے جو نکلا وہی ہوا. اور یہ قصے مشہور ہیں اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا. لیکن دوست ماں ہے، باپ ہے. ماں کے قدموں میں جنت ہے اور اسی جنت کا دروازہ باپ ہے. اور ایک آخری بات عرض کر دوں جو حدیث ہے. حدیث میرے آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الابوین اور سخط الرب فی سخط الابوین. یعنی اللہ راضی ہے یا نہیں ماں باپ کو دیکھ لیں. اگر ماں باپ راضی ہے تو یقیناً رب راضی ہے. اور اگر ماں باپ ناراض ہیں، لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ روزے رکھیں، رب اس بندے سے راضی
نہیں ہوگا، کیونکہ رب نے فرمایا کہ میری بندگی تب بنے گی جب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ماں باپ کا شکر ادا کرے گا، اور پھر ماں باپ کریں گے دعا۔ اور میں آخر میں اسی پہ عرض کر رہا تھا کہ حیات ہیں تو دعائیں لیں، اور اگر گزر گئے ہیں تو استغفار کر کے بھی دعا لے سکتے ہیں۔ ہاں بس وہی ہے، یعنی وہ ہمارے لیے چاہے حیات ہوں تو بھی سبحان اللہ، اور اگر قبر میں ہیں تو بھی ان کی دعائیں کام آ رہی ہے اور آئیں گی، لیکن اس کے لیے طریقے ہیں کہ ماں باپ کے ان کے وصال کے بعد اولاد پہ حق کیا ہیں، یہ تقریروں سے سمجھ میں نہیں آئیں گے، جب جا کے علماء سے پوچھیں گے تب سمجھ میں آئے گا، اور جب سمجھنے کے لیے جائیں گے تب سمجھیں گے۔ یہ تقریریں تو بھئی چند منٹ کی، جیسے آپ کی یہ نیاز، جب تک ہے تب تک سبحان اللہ، اور پھر آج والی گئی پھر کل والی، اور یہاں تو کمی کیا ہے، ایک گیا تو دوسرے کے انتظار میں ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ آنے والا کیسا، جانے والا کیسا، آنے جانے والا نہیں، دیکھیں یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا سیکھنا ہے، کہاں سے دعائیں لینی ہیں۔ جہاں نہیں ملتی وہاں سب دوڑتے جا رہے ہیں، حالانکہ ملتا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے کہ یہاں دعا مل رہی ہے، وہاں اگر دعائیں ہوتی تو وہ دوسرے کے در پہ کیوں جاتے۔ جہاں دعائیں نہیں ملتی سارا جگ دوڑ کے جا رہا ہے، اور جہاں مل رہی ہے اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے۔ ماں اگر دعا کر دے دعا تو اس خاکی بندے کو نبی کی صحبت اور جنت میں مقام مل جائے، مقام مل جائے۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی رب کی بارگاہ میں، آپ نے دعا مانگی مولا جنت میں میرا ہم نشین کون ہوگا، میں ابھی دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی ساتھی۔ اور یہ دعا مانگنے والے موسیٰ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، تو رب نے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک قصاب ہے اور اس کا حلیہ اور اس کا چہرہ ایسا ہے، جا کے دیکھ لے، وہ تیرا جنت میں ساتھی۔ اب حضرت موسیٰ قصاب اور گئے ملنے، اب ظاہر بات ہے چہرہ دکھا دیا گیا تھا، جاتے ہی پہچان لیا کہ یہی ہے۔ اب آپ بیٹھے اور وہ دن بھر یہی کرتا رہا، کام ہی یہی تھا۔ شام کو جب چلا تو تھیلی میں اس نے مٹن لیا، جیسے حضرت موسیٰ نے کہا بھائی آج میں تیرا مہمان۔ حضرت موسیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر اس کے پاس عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اسے میرا ہم نشین بنا دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے پہچان نہیں بتائی کہ میں موسیٰ پیغمبر ہوں، پھر میں مہمان ہوں، مسافر ہوں۔ اس کا کیا بنایا، یعنی جسے کہتے ہیں سرپ، پکا پکا کے سرپ بنا کے، اور پھر ٹوکری تھی اس سے جب اس نے کپڑا ہٹایا تو صرف یعنی ہڈیاں تھی اور یہ چمڑا تھا، اور بہت ضعیف عورت تھی۔ تو اس نے کیا کیا، چمچ سے وہ جو اس نے سرپ بنایا تھا یخنی، وہ اسے پلاتا رہا، اور جب ماں کا پیٹ بھر گیا تو اس کے ہونٹ ہلے، اس کے ہونٹ ہلے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یا راز اسی میں یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اب قریب آئے تو سنا کہ ماں کہہ رہی تھی مولا بیٹے نے جو خدمت کی ہے، مولا تو کریم ہے، میرے بیٹے کو تیرے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ رکھ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے جب یہ دعا سنی تو مسکراتا ہوا چہرہ اس قصاب کی طرف کر کے کہا تو نے پہچانا نہیں، میں ہی موسیٰ پیغمبر ہوں، اور قیامت میں میرا ساتھ جو ملا ہے وہ تیرے سجدوں سے نہیں، تیری بندگی سے نہیں، یہ صرف تیری ماں کی جو تو نے خدمت کی ہے، اس خدمت کے صلے میں رب نے تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔